عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلاۃ وسطیٰ عصر کی صلاۃ ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 181۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ سمورہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلاۃ وسطیٰ عصر کی صلاۃ ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 182۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے کئی لوگوں سے، جن میں عمر بن خطاب بھی ہیں اور وہ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہیں، سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کے بعد جب تک کہ سورج نکل نہ آئے اور عصر کے بعد جب تک کہ ڈوب نہ جائے نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 183۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو نفلی نماز پڑھنا چاہے اس کے لیے ہر 2 اذان کے درمیان نماز ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 185۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے سورج نکلنے سے پہلے فجر کی 1 رکعت پا لی تو اس نے فجر پا لی، اور جس نے سورج ڈوبنے سے پہلے عصر کی 1 رکعت پا لی تو اس نے عصر پا لی۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 186۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر خوف اور بارش کے مدینے میں ظہر اور عصر کو ایک ساتھ اور مغرب اور عشاء کو ایک ساتھ جمع کیا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے پوچھا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے کیا منشا تھی؟ کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا یہ تھی کہ آپ اپنی امت کو کسی پریشانی میں نہ ڈالیں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 187۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے مدینہ منورہ میں ایک رات صبح کی تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور میں نے آپ کو اپنا خواب بتایا تو آپ نے فرمایا، یہ ایک سچا خواب ہے، تم اٹھو بلال کے ساتھ جاؤ، وہ تم سے اونچی اور لمبی آواز والے ہیں، اور جو تمہیں بتایا گیا ہے وہ ان پر پیش کرو۔ وہ اسے زور سے پکار کر کہیں۔ جب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے بلال رضی اللہ عنہ کی اذان سنی تو اپنا تہبند کھینچتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا، اللہ کے رسول، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ نبی بنا کر بھیجا ہے، میں نے بھی اسی طرح دیکھا ہے جو انہوں نے کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا شکر ہے، یہ بات اور پکی ہو گئی۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 189۔ یہ حدیث حسن ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ جس وقت مسلمان مدینہ آئے تو وہ اکٹھے ہو کر اوقات نماز کا اندازہ لگاتے تھے، کوئی نماز کے لیے پکار نہ لگاتا تھا۔ ایک دن ان لوگوں نے اس سلسلے میں گفتگو کی، چنانچہ ان میں سے بعض لوگوں نے کہا، نصارہ کے ناقوس کی طرح کوئی ناقوس بنا لو۔ بعض نے کہا، تم یہودیوں کے قرن کی طرح کوئی قرن یعنی کسی جانور کا سینگ بنا لو۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، اس پر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا، کیا تم کوئی آدمی نہیں بھیج سکتے جو نماز کے لیے پکارے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلال اٹھو، جاؤ نماز کے لیے پکارو۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 190۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو محذورہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بٹھا کر اذان کا ایک ایک لفظ سکھایا۔ ابراہیم بن عبدالعزیز بن عبد الملک بن ابی محذورہ کہتے ہیں، اس طرح جیسے ہماری اذان ہے۔ بشر کہتے ہیں، تو میں نے ان سے یعنی ابراہیم سے کہا، اسے مجھ پر دہرائیے، تو انہوں نے ترجیح کے ساتھ اذان کا ذکر کیا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 191۔
یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو محذورہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اذان کے 19 کلمات اور اقامت کے 17 کلمات سکھائے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 192، یہ حدیث صحیح ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ اذان دوہری اور اقامت اکہری کہیں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 193، یہ حدیث صحیح ہے۔